بخاری شریف کے اندر آدھا درجن سے زیادہ روایات موجود ہیں کہ غار میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. غار کا ذکر ہے، غار سور کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ثانی اثنین کا جو بات کی گئی ہے، یعنی اوپر نیچے بخاری شریف کے اندر. اور بندہ بے دھڑک کر رہا ہے کہ کہیں بھی وہاں ذکر ہی نہیں ہے، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ یہ آئے مبارکہ ان کے بارے میں ہے. آج جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہوا ہے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں ایک بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ مشہور کر دیا گیا کہ ہجرت کی رات غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخصیت دوسری تھی وہ ابو بکر صدیق تھے، جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے. ابو بکر صدیق تو حضور سے پہلے ہجرت کر گئے تھے، اور اس قدر خیانت کہ اس نے بخاری شریف کا نام لیا اور کہا کہ صحیح بخاری کی روایت اور مکتبہ اہل سنت کی مشہور اور کتاب میں سے یہ ثابت ہو گیا ہے. اور ایسے طریقے سے کہ ایک عام بندہ فوراً متاثر ہو جاتا ہے. دو روایات کو ملا کر یہ نتیجہ نکالا کہ ہجرت کے سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھا. اور جو 3-4 باتیں اس نے بنیاد بنائی ہے، تو آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ صرف بخاری شریف سے وہ روایات جن میں اس چیز کا ذکر ہے، قرآن پاک کی آیت کا ذکر ہے. اور کہا کہ ظلم یہ ہوا کہ سورہ توبہ کی 40 نمبر آیت کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور آگے یہ کہا کہ ان کے بارے میں تو قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اور اس پر بھی پھر بخاری شریف سے ایک روایت پیش کرنے کی کوشش کی. تو جہاں تک جتنی اللہ توفیق دے حق بات کو واضح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایک بات یہ کی کہ جب شروع میں خلافت کا ذکر ہوا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اس معاملے میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ قرآن کی آیت میرے بارے میں اتری ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ان کے بارے میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کی کہ چونکہ اس آیت میں ان کا نام ہی نہیں ہے، لہذا یہ ان کے بارے میں نہیں اتری. تو ہم تھوڑا سا اس پر غور کرتے ہیں کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے اور کتنی بے سر و پا یہ باتیں ہیں. جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، ثانی اثنین، جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم خوف نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جتنی قرآن مجید کی تفاسیر 1400 سال میں لکھی گئی، سب میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ غار میں ہجرت کی رات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسری شخصیت تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. خصائص الائمہ الشریف الرضی، یہ اس مکتبہ فکر کا اتنا بڑا بندہ ہے جس طرح ہمارے ہاں امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مسلم، امام بخاری، اس طرح کی شخصیات ہیں کہ اے علی بن ابی طالب، آپ اس وقت کہاں تھے کہ جب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر کا ذکر کیا، ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے غار میں کہہ رہے تھے، تو اس میں آپ کا ذکر نہیں، آپ کہاں تھے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْقَوَّا، فرمایا تو برباد ہو جائے، تیری بربادی ہو. جب غار میں ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ تھے، كُنْتُ عَلَىٰ فِرَاشِ رسول اللہ، تو میں رسول اللہ کے بستر مبارک پہ تھا. یعنی میں پیچھے ذمہ داری میری یہ تھی کہ امانتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں کے سپرد کر کے آؤں. اس مکتبہ فکر کی جو سب سے بڑی تفسیر ہے وہ تفسیر مجمع البیان ہے علامہ طبرسی کی. سب سے بڑی
اور سب سے قدیم تفسیر اس مکتبہ فکر کی، وہ اس آیت کے تحت روایات جو لے کر آئے ہیں اس روایت پہ ذرا غور کریں۔ جب آپ کو مکہ سے نکالا گیا، آپ نے مدینے کا ارادہ کیا، ثانی اثنین تو دو میں سے دوسرا، یعنی انہو کانا ہوا ابو بکر، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو دوسرا بندہ تھا وہ ابو بکر صدیق تھے۔ اب بات رہ گئی صحیح بخاری شریف کی کہ اس میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ وہ کوئی اور بندہ تھا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تھے۔ حدیث نمبر 692 ہے بخاری شریف میں کتاب الاذان میں، 7175، اور یہ کتاب الاحکام میں 7175 حدیث ہے۔ 7219 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف میں 2263 نمبر روایت ہے۔ اس کے بعد بخاری شریف کے اندر ہی 3615 نمبر روایت ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت ہے، اور یہ روایت 3651 نمبر روایت ہے، 3652 نمبر روایت ہے، 3653 نمبر روایت ہے، یعنی اوپر نیچے بخاری شریف کے اندر، اور بندہ بے دھڑک کر رہا ہے کہ کہیں بھی وہاں ذکر ہی نہیں ہے، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان کے بارے میں ہے۔ اسی طرح یہ بخاری شریف کے اندر 3905 نمبر روایت ہے، بہت تفصیلی 2 صفحات پہ پھیلی ہوئی ہے۔ کتاب مناقب انصار میں 3922 نمبر یہ آگے روایت ہے، 4663 نمبر روایت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بکر صدیق یا ان کے خاندان کے بارے میں اور کوئی آیت اتری نہیں ہے۔ تو یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ کی آیت ان کے بارے میں اتری ہے؟ اب یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب یزید کو بنائے جانے کا ذکر کیا جا رہا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے مخالفت کی۔ تو ان کی مخالفت کے وقت مروان جو ملعون تھا، لعنتی تھا، اس نے کہا کہ یہ جو ابو بکر کا بیٹا ہے اس کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، والذی قال لوالدہ اف لکما، کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ تو اس نے جب یہ تہمت لگائی حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے پر کہ ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ اس نے ماں باپ کو اف کہا تھا، تو حضرت ام المومنین نے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے پردے کے پیچھے سے فرمایا، ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن، ہمارے بارے میں تو ایسی کوئی آیت قرآن کی نہیں اتری، ہاں میری صفائی کے بارے میں، یعنی جناب ابو بکر صدیق کی اولاد کے بارے میں کوئی اس طرح کی آیت نہیں اتری کہ انہوں نے ماں باپ کو کہا تھا۔ ہاں جب مجھ پر الزام لگا تھا، اللہ نے میری صفائی میں قرآن کی آیت اتاری تھی۔ یہ اولاد کا ذکر ہو رہا ہے کہ اولاد کے خلاف تو کوئی آیت ایسی نہیں اتری، ہاں میرے حق میں قرآن مجید کی ایک آیت اتری ہے، اس میں کہاں ذکر ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کی درجنوں آیات مبارکہ ہیں، اور یہ تمام مکاتب فکر کی تفسیر کے اندر موجود ہے کہ جب مہاجرین کا ذکر آتا ہے تو مہاجرین اولین میں جناب ابو بکر صدیق شامل ہے، اور یہ کہنا کہ نام ان کا نہیں ہے، نام تو قرآن مجید میں ایک ہی صحابی ہیں، حضرت زید، ان کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں کسی کا ذکر ہی نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی آیت ہی نہیں ہے، صرف ایک صحابی ہیں۔ اب مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 300 سے زیادہ آیات آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، قرآن مجید میں تو ایک مرتبہ بھی نام نہیں ہے۔ تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی آیت نہیں اتری؟ ہجرت کی رات ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کا ایک شان نزول امام راضی نے لکھا کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ایمان والوں میں سے ہیں
جو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ آیہ مبارکہ سیدنا علی بن ابی طالب کے حق میں اتری جب وہ بستر پہ لیٹ کر رسول اللہ کی امانتوں کا دفاع کر رہے تھے۔ رسول پاک ہجرت کے سفر میں تھے، جب مولا علی بے خوف و خطر رسول پاک کے بستر پہ آرام کر رہے تھے تو اللہ نے یہ آیت ان کی شان میں اتاری کہ یہ ایسا بندہ ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا جس نے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں بھی نام تو نہیں ہے، تو یہ کون سی بات ہوئی کہ نام ہو تو پھر کسی کے بارے میں آیت اتری تھی؟ آیت التحید پنج تن پاک کے بارے میں اتری جب حضور علیہ السلام نے اپنی چادر کے اندر اپنے 4 نفوس قدسیہ کو لیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں بھی کوئی نام مبارک نہیں ہے۔ تو بندہ یہ کہے کہ اس میں نام کا ذکر نہیں ہے، کتنی عجیب سی بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ آپ نے جب خود خلافت کا وقت آیا تو آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ قرآن کی یہ آیت اتری یا میں غار میں دوسرا تھا، کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اب دیکھیں آپ جتنی تفاسیر اٹھائیں، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی فضیلتیں کیا ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں محمد النبی واخی وسیری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی بھی ہیں اور ان کی شہزادی میرے گھر میں بھی ہے۔ وہ حمزہ تو سید الشہداء امی، اور فرمایا کہ جو سارے شہیدوں کا سردار امیر حمزہ ہے وہ میرا چچا ہے۔ وجعفر الذی یمسی ویضحی یطیر مع الملائکہ ابن امی، اور فرمایا وہ جعفر طیار جس نے اپنے بازو کٹوا دیے اور جنت میں اللہ نے جس کو جنت میں پر دیے اور فرشتوں کے ساتھ جنت کی فضاؤں میں جو اڑتا ہے وہ میری ماں کا بیٹا ہے۔ وجعفر الذی یمسی ویضحی یطیر مع الملائکہ ابن امی وبنت محمد عرضی و سکنی منوط لحمها بالدمی و لحمی، اور رسول پاک کی شہزادی خاتون جنت زہرہ بطول میرے نکاح میں ہے اور وہ میری عزت ہے۔ یہ اعزاز کس کو نصیب ہوا ہے؟ وَسِبْتَ احمد ابنایا منہا، اور رسول پاک کے 2 بیٹے جن سے ان کی نسل چلنی ہے اللہ نے میرے گھر میں پیدا کیے ہیں، میرے صلب سے ہیں۔ فَأَيُّكُمُ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي، اور کوئی ہے کائنات میں جس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ سبقتکم الی الاسلام ترا، تم سب سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا اور تم سے میں نے پہل کی۔ غلام ما بلغت اوان حلمی، جبکہ میں لڑکا تھا اور میں بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا، اس وقت رسول پاک کے ساتھ کھڑے ہو کر جس نے رسول پاک کی تصدیق کی وہ علی بن ابی طالب۔ یہ فضیلتیں آپ نے بیان کی۔ آپ کوئی بندہ کہے یہاں آپ نے یہ تو نہیں بیان کیا کہ رسول پاک نے مجھے پالا تھا لہذا نہیں پالا تھا۔ اتنی فضیلتیں بیان کی، کسی میں نہیں بیان کیا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا تھا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ جب ضرورت تھی آپ نے فضیلتیں بیان کی تو یہ نہیں بیان کیا کہ میں کعبہ میں پیدا ہوا لہذا نہیں پیدا ہوئے، اور لوگ کرتے بھی ہیں یہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ کتابیں اتنی بڑے، اتنے حوالے ہیں اس کے، کیونکہ جس بندے نے یہ انکار کیا ہے اس نے بخاری شریف کا نام لیا تھا، اس لیے ہم نے بھی بخاری شریف سے ہی وہ روایات پیش کر دی تاکہ امت کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ یہ دھوکہ کیا گیا، کتابیں ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے میں 1-2 گروپوں کے اندر میں نے دیکھا کہ پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑی بات عجیب سی کر رہا ہے اور یہ تو اسی طرح بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، تو اس لیے یہ وضاحت ضروری تھی کہ بخاری شریف میں کوئی بھی بندہ جب کتاب ساری نہ پڑھے اپنے مقصد کی ایک بات کر کے اس طرح کرے تو یہی نتیجے نکلتے ہیں۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ 6 یا 7 سے زیادہ روایات اس وقت صرف میں نے پیش کی۔ یہ تھوڑا سا مجھے وقت ملا تھا، صحت ٹھیک نہیں تھی، مغرب اور عشاء کے درمیان میں نے بخاری شریف سے چند مقامات نوٹ کیے ہیں تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ جس بخاری کا تم نام لے رہے ہو اس بخاری میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ غار میں جو دوسری شخصیت تھی جناب ابو بکر صدیق تھے، اور قرآن کی یہ آیت اس وقت اتری تھی جب اس بارے میں اتری ہے کہ رسول پاک کے ساتھ تھے ثانی اثنین، ایک حضور کی ذات تھی، دوسری جناب ابو بکر صدیق کی ذات تھی، اور 2 ان کی تفاسیر میں نے جو مکتب فکر کی زیادہ کتابیں رکھی ہوئی نہیں ہیں، ضرورت کے مطابق کچھ دیکھ لیتا ہوں، 2 والے وہ بھی دے دیے کہ ان کی اپنی کتابیں بھی یہ کہتی ہیں برادران کی کہ تمہاری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لہٰذا ان حقائق کا انکار کر کے امت کو مخمصے میں ڈالنا، امت کو پریشان کرنا
اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. Truth TV.